بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں گوہر بٹ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک باقاعدہ تھریٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے کہ بلاول کی زندگی کو خطرہ ہے. اس کے باوجود کیا بلاول جو ہیں وہ کل کے جلسے میں تشریف لائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. آپ کا ویب چینل، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ویب چینل میں، آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں. مائی بیسٹ وشز وتھ یو. جہاں تک کل کا ایونٹ ہے، دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے. یہ حربے جو ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھے. کوئٹہ جلسے سے پہلے اسی قسم کا انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا. پشاور میں انہوں نے یہی تھریٹ جاری کیا تھا. تو میں یہ بالکل اس کو نہیں کہتی کہ یہ اس قسم کا تھریٹ پاکستان میں ایسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی جان گئی ہے. اور لیکن اس وقت انتظامیہ جو ہے وہ ہر لیول پر نیچی حرکتیں، چھچھوری حرکتیں، اس قسم کی سیریس قسم کی، جیسے یہ تھریٹ الرٹ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ تھریٹ الرٹ ریئل ہے یا یہ تھریٹ الرٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے اپوزیشن باہر نہ نکلے. تو اس میں یقیناً سیکیورٹی انتظامات دینا، ابھی جو نئے وزیر بنے ہیں جو ماضی میں ریلوے کے وزیر تھے، اس وقت وہ وزیر بن گئے ہیں انٹیریئر کے، شیخ رشید صاحب. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں، اور خدا نخواستہ کہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے. جہاں تک پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اور ویسے اور وہاں ہی ہوگا جہاں ہماری عوام سے کمٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی، کووڈ بہرحال ایک سیریس مسئلہ ہے اور پوری دنیا میں ہے، اور پاکستان میں تو اس کی ویکسین بھی ابھی نہیں پہنچی ویکسین. تو اس کے باوجود جو پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، انہیں عوام سے پیار نہیں ہے کہ وہ اپنی تحریک کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے ڈیلے کر دیں؟ دیکھیں، اب اگر آپ کو میں لے جاؤں فیبروری مارچ میں پاکستان میں کیا حالات تھے، اور اس وقت کون سی جماعتیں جو تھیں وہ کووڈ کی جو سنجیدگی ہے اس مرض کی، اس حوالے سے اویئرنیس کر رہی تھیں یا حکمت عملی بنا رہی تھیں یا اقدام لے رہی تھیں. انفیکٹ وفاقی حکومت سے پہلے کئی ہفتوں پہلے، کئی دن پہلے سندھ حکومت متحرک دکھائی دے رہی تھی. سندھ حکومت جو ہے پورٹس کی حفاظت کر رہی تھی، عوام کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، اور جو وفاقی حکومت کی ناکامیاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کر رہی تھی. تو ہمارا جو نیریٹو یہی تھا کہ ہمیں جانیں بچانی ہے. لیکن حکومت پہلے دن سے اس مرض کو کمبیٹ یا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ولنگنس نہیں تھی. خان صاحب یہ کہہ کر انہوں نے ٹال دی بات کہ یہ محض ایک فلو ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کو کرونا کی فکر کیوں ہے؟ کیا اس وقت کرونا کی فکر اس لیے ہے کہ کرونا کی آڑ میں یہ سیاست کریں؟ اور پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں اس وقت، اور وہ مقاصد پاکستان کے عوام، پاکستان کے ملک، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے، اس سے بچانے کے لیے یہ مہم چلی ہے. تو اس مہم کو اگر روکنے کے لیے کرونا استعمال کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کرونا کے بچانے کے لیے یہ سیریس ہوتے تو خان صاحب جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ، میں نے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ آپ نے جو آپ ایک قدم سے، آپ نے ایک جو نشانی دی، اس سے آپ نے پورا کایا پلٹا ہے. اور وہ کایا ایسے پلٹا کہ پوری پارلیمنٹری پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں آپ کو سننے کے لیے اور آپ سے اس پہ مشاورت کرنے کے لیے اور اس میں ایک قومی بیانیہ کریٹ کرنے کے لیے. خان صاحب نے اپنی بات کر کے اور وہ وہاں سے بھاگ دیے. اور اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے کنسنسس بلڈنگ، جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک جنگ کی مانند ہے، جنگ کے میدان میں آپ سیاسی کنسنسس کریٹ کرتے ہیں، اکائی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہم لوگ کرونا کے اوپر، کشمیر کے اوپر، کوئی بھی قومی ایشوز ہیں، فارن پالیسی کے اوپر، وی آر اے ڈیوائیڈڈ نیشن. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ، ظاہر ہے کہ کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا استعفے کا پلان ہے. پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کی قربانی نواز شریف کے کہنے پہ دے دے گی؟
یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 2011 میں وہ گئے ایک پٹیشن لے کے ادھر اپنا سپریم کورٹ میں. یہ وہی نواز شریف ہیں جنہوں نے جو زرداری صاحب پہ کیسز بنے ہوئے ہیں انہوں نے بنائے. تو پیپلز پارٹی ان کی محبت میں سندھ اسمبلی کی قربانی دے دے گی؟ دیکھیں نواز شریف کے کہنا نہ کہنا جو ہے وہ اہم نہیں ہے. اہم پی ڈی ایم ہے. پی ڈی ایم کے بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کردار ہے جو اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے وفاق کے لیے جو اقدام ہمیں اٹھانے ہیں اس کے تحفظ کے لیے وہ پیپلز پارٹی اٹھائے گی. اور اس میں اگر کنسنسس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم مستعفی ہوں تو ہم مستعفی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کی جو سی ہے، جو ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے، اس سے بھی مشاورت ہوگی. ہم ایک جمہوری جو ہے جماعت ہے اور ہماری جو قیادت ہے وہ سی جو ہے ہر چیز سی میں جاتی ہے، وہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو اس کی جو فائنل شکل ہے استعفوں کی، استعفیٰ تو استعفے جا رہے ہیں ہماری قیادت کے پاس. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس اس وقت استعفے جا رہے ہیں. اسپیکر کے پاس اگر استعفے جانے ہیں، سندھ حکومت کے سندھ اسمبلی کے ممبران کے جانے ہیں یا وفاق کے نیشنل اسمبلی کے جانے ہیں، تو وہ فیصلہ پہلے سی ہماری کرے گی کہ کیسے جانے ہیں، کب جانے ہیں، کس ٹرمز پر جانے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی سی کہہ دے کہ استعفے نہیں دینے اور پنجاب سندھ اسمبلی نہیں توڑنی، تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے معذرت کر لے گی کہ ہم نہیں کر سکیں گے. نہیں، یہ پھر جو فیصلہ ہے اگر سی یہ فیصلے کرتی ہے تو ہم واپس پی ڈی ایم میں بتائیں گے کہ ہماری جماعت میں یہ فیصلے ہوئے. So there is still a chance کہ بھی آپ اسے پی ڈی ایم کے اس فیصلے سے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہرگز نہیں ہے اس وقت کہ ہم استعفے دیں گے. پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، آپشن ہے، اس میں ہم اگریڈ ہیں کہ آپشن ہے، آپشن رہے گا. پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر جماعت کا لیڈر اپنے ممبرز سے استعفیٰ اکٹھے کر کے رکھے گا اپنے پاس. ان استعفوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ دراز میں ہی پڑے رہنے ہیں، وہ اسپیکرز کے پاس جانے ہیں، وہ صرف قومی کے جانے ہیں، صوبائی کے نہیں جانے. یہ سارے فیصلے جو ہیں ابھی پی ڈی ایم کرے گی، لیکن ہم اپنی جماعت کا موقف، ہم جمہوری، اور جیسے آپ نے کہا ہمارے اپنے انٹرسٹس ہیں، ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے اپنے منشور ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن ہم وفاق میں ایک بار پھر حکومت بنائیں. ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے پارٹی فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے میں جو بھی آئے یا نوز آئے، یہ آئیز اور نوز لے کر ہم جائیں گے پی ڈی ایم کے پاس. اور پی ڈی ایم یقیناً ہم امید کرتے ہیں اور کرے گی، اور یہ ضروری ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کنسنسس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. جہاں پر بھی ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز کو ریزالو کر کے ایک فیصلہ ہوگا. کیونکہ زیادہ ضروری یہ ہے جو بھی حکمت عملی ہو، استعفے ہوں نہیں ہوں، کب ہوں کیسے ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اکٹھی رہے. پی ڈی ایم کسی بھی معاملے پر اگر ڈیوائیڈ ہوئی تو پی ڈی ایم کے مقاصد جو ہیں، جو عظیم مقاصد ہیں، میں ایک جمہوری ورکر ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے والد کی جدوجہد دیکھی، بی بی شہید کی جدوجہد دیکھی، سارے الائنسز دیکھے. الائنس کی طاقت اس میں ہوتی ہے جب آپ اکٹھے رہیں، جب تک آپ کے مقاصد حاصلات جو ہے وہ نہ ہو. اگر پری میچور کس قسم کے ڈفرینسز اگر اور مجھے یہ یقین ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے اس کو یہ احساس ہے کہ اگر فیصلے کنسنسس کی بنیاد پر نہ ہوں گے تو پھر یہ پی ڈی ایم کے مقاصد جو ہیں وہ نہیں حاصل ہو سکیں گے. اور اس لیے ضروری ہے کہ فیصلے جو بھی ہوں وہ کنسنسس پر. مطلب ابھی بھی میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ایسا چانس موجود ہے کہ سی کہہ دے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، ہم سندھ اسمبلی کی قربانی نہیں دیں گے، تو پھر پیپلز پارٹی کہے گی پی ڈی ایم سے کہ ہم استعفے نہیں دے رہے. دیکھیں ہاں یا نہ، وہ اس میں میں نہیں چاہوں گی. یقیناً بحث ہوگا، بحث میں کچھ رائے ہاں میں آئیں گی، کچھ رائے نوز میں آئیں گی. لیکن جو کنسنسس پہ سی نے، جو ریزولوشن سی نے پاس کیے، وہ ریزولوشنز استعفوں کے مطابق یا اور پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ ایشوز کے مطابق
پھر ہم واپس پی ڈی ایم میں جائیں گے. اور میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ پی ڈی ایم میں استعفے یہ ایشوز جو ہیں چھوٹے ہیں. جو 26 نکات ہیں وہ اہم ہیں, اور ان سے اتنا ہی اہم اتنا ہے کہ پی ڈی ایم کٹھی رہے. یہی ہے سب سے زیادہ خطرہ اس حکومت کی نروسنس جو ہے, جو یہ دہشت گردی کے تھریٹس, اس کے تھریٹ, اس کے تھریٹ یہ جو دے رہے ہیں, یا یہ اریسٹس کر رہے ہیں. ابھی حسن مرتضیٰ صاحب کے گھر پر چھاپا لگایا کل. تو یہ سارے جو ان کے خوف ہیں, اس کا جو ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایک یونائٹڈ فورس ہے. اینڈ مجھے یقین ہے کہ جو پی ڈی ایم میں جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ یہ ریئلائز کریں گے کہ جو فیصلے ہوں وہ کنسنسس کی بنیاد پر ہوں, اور اس کو کہیں بھی دراڑیں, اس میں جو چاہتے ہیں کہ دراڑیں ہوں وہ دراڑیں نہ آنے دیں. اچھا, پی ڈی ایم کے بارے میں یہ بھی بڑی خبر چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انتخابی ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر انتخابات ہوں تو ہم کچھ پنجاب میں وہ آپ کو ایڈجسٹ کریں, کچھ آپ ان کو سندھ میں ایڈجسٹ کریں. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں, اگر یہ بھی ہونا ہے تو ہماری سی سی ہی فیصلہ کرے گی یقیناً کہ ہمیں کتنا نفع نقصان ہے ان کے ساتھ جانے میں. اور یقیناً جیسے ہم ٹریڈیشنلی پیپلز پارٹی اور نون جو ہیں وہ بالکل دو پولر اپوزٹس ہیں, دو بالکل الگ الگ جماعتیں ہیں جن کے بالکل نظریے مختلف ہیں. ہم اس وقت آپشن ہے یہ ایک, دیکھیں وہ آپشن تو کہیں بھی, ہم نے سعد رفیق کی سیٹ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی. تو ہر چیز ممکن ہے پاکستان میں اور سیاست میں, ہر چیز ممکن ہے. لیکن یہ میرے خیال سے بہت ہی پریمیچور بات ہے. اس وقت پی ڈی ایم کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت جس نے کافی بے انتہاشا لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, 20 کروڑ عوام کے آنسو نکالے ہوئے ہیں, اس کا خاتمہ, اور اس خاتمے کے بعد آگے کیا کرنا ہے. صرف خاتمہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ ریولیوشنری جماعت نہیں ہے یا ریولیوشنری فورم نہیں ہے کہ ڈیمولش دا ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشن, ڈیمولش, لیکن آگے کیا کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم آفٹر آل ایک سیاسی جماعت ہے, ہم ملک کو ان خطرات میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ ایسا سیاسی معاملے آ جائیں یا غیر یقینی کی سچویشن ہو کہ خدا نخواستہ اس میں پھر کوئی اور اس کا راستہ کسی اور ٹریک پر چل جائے. تو اس لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو آگے روڈ میپ کیا ہے. الیکشنز ہوں گے, ریفارم کا ٹائم ہوگا, الیکٹورل ریفارمز کا, پارلیمنٹ بیٹھے گی, یہ جائیں گے تو کس فارم میں جائیں گے, یہ ساری چیزیں آفٹر آل بیٹھ کر ان پر بھی مشاورت. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے, آپ کی پارٹی اور مسلم لیگ نون یعنی پی ڈی ایم اگر بات کریں تو پی ڈی ایم بار بار کہتی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ہی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی چینی جو ہے وہ 81 روپے پر کلو ہو گئی ہے, تو مہنگائی تو کم ہو رہی ہے. آپ کس قسم کی احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے ہنسنا چاہیے یا مجھے رونا چاہیے. جہاں جیسے میں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے تھے اور 50 لاکھ گھر دینے والے تھے, وہاں انہوں نے تاریخی بے روزگاری کی ہے. وہاں انہوں نے گھر جو ہے وہ تباہ برباد کر دیے ہیں. اس حکومت کے پہلے ایک ہفتے کی آپ کارکردگی دیکھیں تو ماں سوا بلڈوزر ایک چل رہا تھا غریبوں کی جو آبادیاں ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے اگر چینی کی کچھ اگر ریٹ کم ہے تو میں تو یہ پوچھوں گی کہ ان کے مافیا جو ہیں جن اربیں روپے بنائے ہیں, چینی ایسکیلیٹ ہوئی ہے, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اشیاء ہیں, ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ انڈوں کی قیمت پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گندم غائب ہو گیا, اور آپ کا گندم اس وقت بھی آپ کے آٹے کی قیمت کہیں کہیں 80 روپے کلو ہے, 70 روپے کلو ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے کسان اس نہج پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ خودکشیوں کے لیے تیار ہیں. خودکشیاں کیا, یہ تو ان کو جہاں ادھر پروٹیسٹ کر رہے تھے تو 2 کسان انہوں نے شہید کر ڈالے. اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو اس ملک کی زراعت کے ایشوز سے بالکل واقف نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہی فارمرز کو بھوکا رکھے, اپنے ہی فارمرز کو غریب کر کے انہوں نے ان کو گندم کے ریٹ نہیں دیے. اس کی وجہ سے آپ کا گندم اس ملک میں سیکیور نہیں ہوا. ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور فوڈ شارٹ ہے, اور وہی کسان, ہم یوکرین کے کسان کو
पैसे देकर, डॉलर्स में पैसे देकर हमने अपनी गंदम जो है वो खोई और अपने काश्तकार को नुकसान पहुंचाया, और यूक्रेन या जो कोई भी XYZ मुल्क है वहाँ से हमने महंगी गंदम इंपोर्ट की है। नेक्स्ट ईयर भी ये गंदम की कीमतें, रेट सही नहीं दे रहे फार्मर्स को। बहुत अफसोसनाक है, ये हुकूमत हर पॉलिसी पे फेल गई है। अभी हम PIA की बात कर रहे थे कि हम खुशी से रिबनें काट रहे हैं, वर्जिन अटलांटिक आके हमारे रूट्स पे चल रही है, हमारे कंज्यूमर्स डॉलर्स पे करके उनको सफ़र कर रहे हैं, जहां हमारे PIA को उन्होंने दफन कर दिया है। तो ये हुकूमत इस वक्त एक एक करके पाकिस्तानी रियासत के इदारे, हमारे जेवर, हमारे इदारे जो हैं उनको उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, उनके ऊपर बम गिरा के, ग्रेनेड्स गिरा के उनको तबाह कर रही है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ने ये कहा कि CEC जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो फैसले करेगी कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। तो ये सवाल अभी तक मौजूद है और CEC का इजलास जब होगा उसमें ये फैसला होगा। देखते हैं कि PDM की बाकी जमातें इस बात के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। अब तक के लिए इतना ही।